We want to build Pakistan جہاں پہ لوگ زکات لے کر پھریں گے اور کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا انشاءاللہ. We want to build a Pakistan جہاں پر کوئی ظالم کسی مظلوم پر اس لیے ظلم نہیں کرے گا کہ ظالم کے پاس اختیار اور طاقت ہے. ایک بڑھیا بھی وہاں پر خلیفہ وقت سے پوچھ سکے گی کہ آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئیں، ہمارے پاس 1 چادر کہاں سے آئی. جہاں خلیفہ وقت کو اپنی ذرہ لینے کے لیے یہودی سے عدالت میں جانا پڑے گا اور خلیفہ وقت ثبوت پیش نہ کرنے کی وجہ سے مقدمہ ہار جائیں گے. ہمیں وہ پاکستان چاہیے جہاں عدل اور انصاف اتنا ہوگا کہ ایک اونٹ والا خلیفہ وقت کے خلاف مقدمہ کر کے بھی جیت سکتا ہو. ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس کی ہاں اور نہ میں انشاءاللہ دنیا کے فیصلے ہوں گے. ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جو پوری دنیا میں مسلمانوں پر جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو پاکستان امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت بھی کرے گا اور نمائندگی کی. اور یہ بات ہم نہیں کر رہے، قائد اعظم نے اس کی بنیاد رکھی تھی، ہم صرف اس کی تکمیل کریں گے. 1935 1938 1944 45 پاکستان بنا بھی نہیں ہے. Would you believe this؟ پاکستان بنا بھی نہیں ہے. اور قائد اعظم تھریٹ کر رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کو، برٹش پرائم منسٹر کو خط لکھ کے کہ اگر تم نے اسرائیل بنایا تو ہندوستان کے مسلمان تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے. We want leaders. ہمیں ایسے قائدین چاہیے جو خلافت راشدہ کے مقام پہ وہ عزت و غیرت رکھیں کہ جب ایک مسلمان سپاہی کو ایک پرشین کمانڈر ان چیف بلاتا ہے کیا بات کرو مجھ سے کہ تم مسلمان کیا چاہتے ہو. جب وہ سپاہی پرشین بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے جو پوری پرشین امپائر کے گلیمر کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر طرف ہیرے جواہرات اور فوجی ساز و سامان اور آرمرز اور خوبصورت زروں اور لباس اور گھوڑوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے. اور مسلمان امبیسڈر جب پہنچتا ہے تو اس کا گھوڑا بھی کمزور، اس کے جسم میں لباس بھی پھٹا ہوا، اس کی تلوار میں ذرہ بھی نیام بھی کوئی نہیں اس کے پاس. لیکن وہ مسلمان سے پاس امبیسڈر اپنا سینہ تان کے اپنے نیزے سے اس کے قالین کو کاٹتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جا کر. اور جب اس کو کرسی پیش نہیں کرتے وہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے تو اپنے خنجر سے قالین کاٹتا ہے، قالین اٹھا کے پھینکتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کی زمین پر بیٹھ کے بات کروں گا، اپنی ٹرم تو اطاعت قبول کرو، اسلام لے آؤ ورنہ ہماری تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. جو بھوکا رہنا قبول کر لے، بھیک مانگنا قبول نہ کرے. ہمارا دین اتنا شیروں اور دلیروں کا دین ہے یہ کہ یہ زکات دینے کا طریقہ بتاتا ہے، زکات مانگنے کا طریقہ ہی نہیں بتاتا ہمیں. یہ سب کے خیرات تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ بتاتا ہی نہیں کہ پیسے مانگنے کس طرح ہے. پیسے مانگنے کا طریقہ تو ہمارے حکمرانوں کو آتا ہے. اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ہم وہ قوم پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کا رزق حلال ہو، جس کی نگاہ پاک ہو، جو نرم دم گفتگو ہو، گرم دم جستجو ہو، جس کے صرف ہاتھ اور زبان پاک نہ ہو، دل و نگاہ بھی پاک ہو. یہ وہ نسل ہو جس کے ہاتھ اور زبان سے اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نافذ کرے، جس کو دیکھیں تو قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت کی نشانی ہو. یہ 4 عناصر ہو، جو نگاہ بلند ہو، سخن دل نواز ہو، جاں فرسوس ہو. یہ نسل انشاءاللہ پیدا ہو رہی ہے، یہ نسل انشاءاللہ پیدا کی جا رہی ہے. اللہ کی طرف سے تحفے کے طور پر اس ملت اسلامیہ کو بھیجی جا رہی ہے. میرے بچوں، آپ پر صرف پاکستان کا بوجھ نہیں ہے، آپ پر امت مسلمہ کا بوجھ نہیں ہے، آپ پر انسانیت کا بوجھ، آنے والی نسلوں کا بوجھ آپ کے کندھوں پہ ڈال دیا گیا ہے. اگر آج پاکستان تباہ کر دیا گیا اللہ نہ کرے، اگر آج پاکستان کو نقصان پہنچا اللہ نہ کرے، انسانیت آنے والی صدیوں کے لیے غلام ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ہم بھیجے اس لیے گئے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئے. ہم کسی کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلا رہے، کسی کو کسی بادشاہ کی طرف نہیں بلا رہے. ہمارا پیغام صرف ہے کہ ہم آپ کو سبز گنبد کی طرف بلا رہے ہیں، یہ سبز ہلالی پرچم کی طرف بلا رہے ہیں. ہمارا پیغام آپ کی آئیڈیالوجی ہے یا اپنی آئیڈینٹی ہے. آپ کی آئیڈیالوجی اسلام، آپ کی آئیڈینٹی پاکستان. we'll live for it, we'll die for it انشاءاللہ.
ضرورت نہیں کرنی پڑی 47 کی. اپنے بڑوں سے پوچھو کتنی قربانیاں دی. 50 لاکھ مسلمان شہدا دیے ہم نے. 2.5 لاکھ بہنیں ہماری راستے سے اٹھائی گئی. گھر بار لوٹائے گئے. 1000 سال کی تاریخ رون دی گئی. پھر ہم نے یہ پاکستان بنایا. اتنی بھاری قیمت تاریخ اسلام میں کبھی ہم نے نہیں دی کسی خطے کی خاطر, کسی مدینہ ثانی کے خاطر, جتنی ہمارے باپ دادا نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے دی ہے. اس سے خیانت نہیں کرنا. نیور ایور بیٹر دس لینڈ. ہمارے بڑوں نے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ یہ پاکستان ہمیں کیا دے گا. انہیں کچھ نہیں معلوم تھا یہ کیا دے گا. وہ صرف اس پاکستان کو دینا چاہتے تھے, اس سے کچھ نہیں مانگتے تھے. اشفاق احمد صاحب ایک اللہ کے ولی اور فقیر کی ڈیفینیشن یہ دیتے ہیں کہ فقیر کی ڈیفینیشن یہ کہ جس کا دینے والا ہاتھ ہو, مانگنے والا ہاتھ نہ ہو. جو تقسیم کرتا, چاہے محبت تقسیم کرے, چاہے نور تقسیم کرے, چاہے علم تقسیم کرے, چاہے پیار تقسیم کرے, چاہے مال تقسیم کرے, وہ دینے والا ہوتا ہے, مانگنے والا نہیں. آج پیٹریوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پاکستان سے پیار کرنے والے کی ایک اصل امتی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ وہ 18 گھنٹے کام کرے اس پاکستان کے لیے, اور جب سوئے بھی تو خواب بھی یہ دیکھے کہ اس پاکستان کی فلاح کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. میرے بچوں, اللہ نے ہم کو ایک عظیم ترین قوم بنایا. آپ کو صرف اپنے نفس میں, اپنے من میں اپنی خودی, اپنی سیلف رسپیکٹ کو تلاش کرنا ہے. اے غافل افغان, اپنی خودی پہچان. اقبال جب امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اپنی سیلف رسپیکٹ, اپنی ریئلائزیشن, اپنی عزت, اپنی غیرت, اپنی آنر کے لیے اسٹینڈ لینے کا کہتے ہیں, the entire doctrine of Iqbal, the entire vision, wisdom and message, the mission of Iqbal is to know yourself, who you are. اپنے آپ کو جانو. Know thyself. You're not ordinary people. You're not an ordinary nation. اس پوری کائنات میں, اس ملت میں اللہ کا آخری پیغام ہوا. اللہ تعالیٰ نے اب جو کام لینا ہے وہ آپ سے لینا ہے. اے غافل, اس جہاں میں تو خدا کا آخری پیغام. علامہ اقبال کو پڑھو. ریئلائز دس واٹ ڈیسٹنی اویٹس یو. آنے والے دور میں ایک فیسنیٹنگ ڈیسٹنی آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے. اس پاکستان میں اب تک بھی ہم نے جو کچھ اچیو کیا ہے, اس تمام تکلیفوں کو مت دیکھو جو ہمارے آس پاس موجود ہیں. اس کرم اور فضل کو دیکھو اللہ کے, کہ یہ بدبخت حکمران 60 سال سے اس ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور روز بروز یہ ملک بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ خاص کرم اور فیض ہے اللہ کا. اس پاکستان میں نہیں ٹوٹا, اس کو توڑنے والوں میں تباہ برباد ہو جاتا ہے. آئے وہ آپ کو اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا. ہم سے لوگ یہی پوچھتے ہیں, ہماری نیتوں میں شک کرتے ہیں. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس کی بیکنگ پہ, کس کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہو. ہم ان سے پوچھتے ہیں اقبال نے, قائد اعظم نے کس کی بیکنگ اور کس کے کہنے پہ یہ کام کیا تھا. لوگ ہمیں ایجنٹس کہتے ہیں. یہ ہمیں